جو جیلی حکومت نے ہمارے خلاف احتجاج کی آڑ میں بے بنیاد قسم کی اور جیلی FIR درج کروائی ہوئی ہیں، ان میں ٹرانزٹ بیل اور اومنی بیل وغیرہ کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ میرے خلاف بھی 6 FIRs ہیں، میں بھی آیا ہوں، آج پیپرز جمع کرائے ہیں تو انشاءاللہ ضمانت مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک ثبوت ہے اس غیر قانونی طور پر قانون کے استعمال کا، جس کے نتیجے میں بے بنیاد جیلی جھوٹی FIRs درج کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، آپ نے دھرنے کا کہا، دھرنا، جلوس، مظاہرہ، جلسہ، یہ سب احتجاجی تحریک کے مختلف مراحل اور حصے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جلوس بھی نکالے، ہم نے احتجاجی مارچ بھی کیے، ہم نے دھرنے بھی دیے، آئندہ بھی دیں گے۔ تحریک ہماری جاری ہے اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس جیلی، غیر قانونی، غیر آئینی، بے شرم حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پھر اسلام آباد جائیں گے؟ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد جانا، احتجاج کرنا، کہیں کسی طرف بھی جانا، یہ ہر پاکستانی شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ہم نے وہ حق استعمال پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہماری تحریک جاری ہے، تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رہ گئی بات کسی خصوصی ایکٹیویٹی کی، کسی ایک مرحلے کی، تو وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا احتجاج جاری ہے اور ہم مزید بھی انشاءاللہ ان کی طرف سے جو بھی احکامات آئیں گے ان کی روشنی میں مزید بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں، بیک ڈور یا فرنٹ ڈور مذاکرات تو ہمیشہ چلنے چاہیے۔ میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بار بار تحریک طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انسانی مسائل وہ صرف اور صرف مذاکرات اور افہام و تفہیم سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ بندوق سے، گولی سے، ڈنڈے سے، آنسو گیس برسانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل مزید الجھ جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستانی عوام کے عزت نفس کے تحفظ کے لیے، آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے برسر پیکار وہ سیاسی جماعت ہے جس کو 2024 8 فروری کے الیکشن میں پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ اگر آپ تمام باقی پارٹیوں کے ووٹ جمع کر لیں تو تحریک انصاف کے اکیلے پارٹی کے ووٹ تمام پارٹیوں سے زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں تحریک انصاف بستی ہے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ رہ گئی بات خیبر پختونخوا کی، تو میرے خیال میں یہاں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ اسمبلی میں ہمارے ممبران کی تعداد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آج خیبر پختونخوا کا کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج اگر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے پختونوں کا کوئی لیڈر ہے تو وہ بھی عمران خان ہے، اس لیے کہ عمران خان کو انہوں نے اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہوئے اسے ووٹ دیا۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ ہمیں انتشاری پارٹی کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کی جیلی، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی اقتدار کو، حکومت کے تخت پہ قبضے کو چیلنج کرتے ہیں، اس پر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ غلط ہو، تو ان کو یہ انتشاری ہی کہیں گے۔ اس سے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہو رہی، ہمیں حیرانگی تب ہوتی ہے جب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ نہ تو یہ جمہوریت کو سمجھتے ہیں، نہ جمہوریت ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فسطائیت پر مبنی ایک ٹولہ ہے جس نے صرف ذاتی فائدے اور گروہی مفادات کی خاطر تخت پر قبضہ کیا۔ انتشار یہ پھیلا رہے ہیں، ہم نہیں پھیلا رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے برملا اوپنلی سینکڑوں نہتے کارکنوں پر فائرنگ کی ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، زخمی کیا ہے، قوت کا استعمال کیا ہے۔ انتشار پھیلانے کا سبب یہ ہے، ہم نہیں۔ دیکھیں، ملاقات بالکل ہوئی ہے خان صاحب سے، اور وہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھیں اور جو خان صاحب کے پیغامات تھے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں، تمام چینلز نے دکھائے، اس لیے میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن یقیناً اس دن بھی مذاکرات جاری تھے اور اسی لیے تھے کہ معاملے کو ہم کسی اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔